بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت ہر عیب کو چھپا دیتی ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نفرت ہر خوبی کو چھپا دیتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے 3 آیات پیش کروں گا جس میں یہ فلاسفی جو ہے وہ ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے محبت میں کسی کو خدا نہیں بنانا اور نفرت میں کسی کو شیطان نہیں بنانا۔ تو اس کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ خود بھی یہ 3 آیات جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کو غور سے سنیں۔ The first one is يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا۔ اے ایمان والو، صرف ایمان والو سے خطاب ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہ دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی آپ کو اتنی مشتعل نہ کرے کہ آپ انصاف کی دامن کو چھوڑ دیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کسی سے اتنی دشمنی نہیں کریں گے، دشمنی آپ کے جذبات پر اتنا اوور کنٹرول نہیں کرے گی کہ آپ اس کی اچھی صفات کو بھی اگنور کر دیں۔ تو یہ اللہ ایک خوبصورت کانسیپٹ دے رہے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اب اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل جو قرآن مجید میں موجود ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان اور مومنوں کی دشمن جتنی بھی ہے اس میں سے زیادہ تر دشمن جو ہے وہ مشرکین ہے اور یہود ہے۔ تو اس دونوں قبیلوں اور قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دشمن قرار دیا ہے۔ اوبیسلی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ساری ہی دشمن ہیں، اس میں اچھی بھی ہوں گے، لیکن کمپیریزن کے ساتھ اگر آپ کسی قوم کے ساتھ اس کی کمپیریزن کریں گے تو زیادہ تر مومنوں سے جتنی بھی دشمنیاں پائی جاتی ہیں وہ یہود اور مشرکین کی ہے، عیسائیوں کی بھی ہے، لیکن اس کو ہائی لائٹ کی ہے قرآن مجید میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ڈکلیئر کر دیا کہ دشمن کون ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح ایک دشمن کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ایک اچھی خوبی کی تعریف کرتے ہیں، وہ آپ کو بہت حیران کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ڈھیر سارے دینار اور پیسے دے دے قنطار کے مانند تو وہ اتنی ایماندار ہے کہ وہ آپ کو وہ سارا مال اور سارے پیسے واپس کر دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمن کی تعریف کر کے یہ سکھلایا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کی دشمن بھی کوئی ایسی صفت پائی جاتی ہے آپ کی مخالفین میں بھی جو وہ قابل تعریف ہے تو آپ نے اس کو ریکگنائز کرنی ہے۔ تو اب یہ تینوں آیت ہمیں ایک فلسفہ دے رہی ہے کہ کسی قوم کی محبت اس کی عیبوں کو نہ چھپائے اور کسی قوم کی نفرت اس کی خوبیوں کو نہ چھپائے۔ اب جتنی بھی ہمارے پارٹیاں ہیں، جتنی بھی فرقے ہیں اسلام میں، ابھی جتنی بھی فرقے بن گئی ہیں، تو آپ اس میں ایک کامن چیز دیکھیں گے کہ وہ اپنے مخالفین کی تعریف نہیں کرتے۔ اگر کسی پارٹی میں، کسی فرقے میں، کسی مخالف میں ایسی بات پائی جاتی ہے جس کو ریکگنائز کرنا اور جس کو ماننا ضروری بن جائے، تب بھی یہ لوگ ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کے سٹینڈرڈ اس کے سامنے موجود نہیں ہے، اور ہم ان لیڈروں کی پیچھے اس لیے چلتے ہیں اور ان لیڈروں کی تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قرآن کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں۔ تو ایک بہت خوبصورت فلسفہ ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے۔ So the time when you know the standard and philosophy of the Quran, you will delete and divorce the misconcepts and wrong actions which is against the Quran and the Islam. تو اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، خواہ وہ آپ کی مخالف ہو یا دشمن ہو، جس میں کوئی بھی خوبی پائی جاتی ہے آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے، اور آپ کی جتنی بھی عقیدت مند ہے، وہ آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر اس میں کوئی ایسی خامی پائی جاتی ہے جو وہ قرآن اور اسلام کے خلاف ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان کے سامنے کھڑے ہونے کا اظہار کرنا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔